جی السلام علیکم، کیا حال ہے؟ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ کل پشاور کے اندر پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہوا اور ایسا لگ رہا تھا کہ جلسہ صرف اور صرف افواج پاکستان کے خلاف ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف نے افواج پاکستان سے لڑنے کا فیصلہ کر لیا؟ اور اگر یہ فیصلہ کر لیا ہے تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، یہ ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے بدلہ لینے کا فیصلہ کر لیا، اب یہ بدلہ کس سے لے رہے ہیں اور کس طرح لیں گے، یہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتایا جائے گا۔ اور سہیل آفریدی بار بار عمران خان صاحب کو کتا کہتے رہے۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ اپنے لیڈر کو کیا کہہ رہے ہیں اور اپنے ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں یہ کیا ہو گیا، کیا کوئی دماغی خلل ہے، کیا چیز ہے؟ یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں پوری تفصیل سے بتائیں گے۔ اور پاکستان تحریک انصاف سے پہلا استعفیٰ آ گیا اور ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ عنقریب استعفوں کی لائن لگ جائے گی۔ آپ آج بھی کئی ایسی پریس کانفرنس دیکھیں گے جس کے اندر لوگ استعفیٰ دے رہے ہوں گے۔ یہ کون لوگ ہیں جو مستعفی ہو رہے ہیں، یہ بھی ہم آپ کو آج کے ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خیالات ہیں جن کا اظہار سہیل آفریدی صاحب نے کیا، وہ خیالات کون سے تھے یہ بھی آپ کو اس ویلاگ میں بتائیں گے۔ اور ایسا لگتا ہے کہ ابصار عالم صاحب اور عطا تارڑ صاحب کے درمیان ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی سٹارٹ ہو گئی ہے۔ یہ عطا تارڑ صاحب کرنا کیا چاہتے ہیں یہ بھی آپ کو اسی ویلاگ میں بتایا جائے گا، لیکن ویلاگ کی طرف جانے سے پہلے میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور یہ جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کریں تاکہ نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ اچھی بات صدقہ جاریہ ہوتی ہے۔ اگر آپ کو یہ ویلاگ اچھا لگے تو کسی نہ کسی کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ اور ہم نے اپنا کالم 0 پوائنٹ اب آڈیو فارم میں بھی لانچ کر دیا اور ساتھ ہم اسے اپنی ویب سائٹ javed.ch.com کے اوپر پلیس کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے لیٹسٹ کالم پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ وہاں پہ پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کل پشاور کے اندر جلسہ تھا اور ایسا لگتا تھا کہ یہ جلسہ صرف اور صرف ایک مقصد کے لیے رچایا گیا تھا، اور وہ مقصد یہ تھا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر اور ساتھ ساتھ افواج پاکستان کو ٹھوک کے جواب دیا جا سکے۔ جتنے بھی مقررین آئے ہیں وہ خواہ محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، خواہ راجہ ناصر عباس صاحب ہوں، خواہ وہ شاہد خٹک صاحب ہوں، خواہ وہ سہیل آفریدی صاحب ہوں، خواہ وہ مینا خان صاحب ہوں، خواہ وہ اقبال آفریدی صاحب ہوں، ان سب نے صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ایک ہی شخص کو ہدف بنایا اور اس شخص کا نام جنرل احمد شریف ہے اور وہ ڈی جی آئی ایس پی آر ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس صرف اب ایک ہی ایشو ہے کہ وہ اپنی ہر فورم پہ اپنے ہر جلسے کے اندر صرف اور صرف ڈی جی آئی ایس پی آر کو ہدف بنائے یا پھر افواج پاکستان کو ہدف بنائے۔ اور یہ بالکل وہی صورتحال ہے جو ایک پریس کانفرنس ہوئی تھی جی ایچ کیو کے اندر، جس کے اندر ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا تھا کہ ان کے پاس صرف ایک ہی آپشن ہے، ان کے پاس صرف ایک ہی مقصد ہے اور وہ ہے افواج پاکستان کو ہٹ کرنا، افواج پاکستان کو بدنام کرنا، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی ایجنڈا نہیں ہے۔ تو ایسا لگتا ہے کہ وہ بات 100% درست تھی، اور اگر وہ درست نہیں بھی تھی تو پاکستان تحریک انصاف نے پشاور میں کھڑے ہو کے اسے درست ثابت قرار دے دیا۔ اب دیکھیں مثلا راجہ ناصر عباس صاحب کی میں تقریر سن رہا تھا، راجہ ناصر عباس صاحب نے اس تقریر میں کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کا ایک ایک جملہ بتا رہا ہے کہ یہ سہمے ہوئے، اندر سے ٹوٹے ہوئے اور ہارے ہوئے لوگ ہیں، اور ساتھ انہوں نے کہا کہ ہمارا مقابلہ ان ذہنی مریضوں کے ساتھ ہے۔ تو راجہ ناصر عباس صاحب ٹھیک ٹھاک سمجھدار آدمی ہے، وہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ وہ پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے، اور وہ بھی پاکستان تحریک انصاف کے پلیٹ فارم کے اوپر کھڑے ہو کے آج افواج پاکستان کے ساتھ کیوں لڑ رہے ہیں اور کیوں انہوں نے اس چیز کو ہدف بنایا، مجھے اس چیز کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر فرض کر لیں کہ وہ ڈرے ہوئے یا سہمے ہوئے لوگ ہیں تو آپ پھر اگر بہادر ہیں اور آپ ڈرے ہوئے سہمے ہوئے نہیں ہیں تو آپ پھر اپنی ہر بات کے اندر، اپنی ہر تقریر کے اندر ان لوگوں کا ذکر کیوں کرتے ہیں جن کو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ٹوٹے ہوئے، بکھرے ہوئے، اندر سے سہمے ہوئے لوگ ہیں؟ بھائی اگر وہ سہمے ہوئے، ڈرے ہوئے لوگ ہیں تو کم از کم آپ کو تو ان کا ذکر نہیں کرنا چاہیے، آپ خود حالات پہ چھوڑ دیں ہر چیز کو، حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد شاہد خٹک صاحب نے کہا کہ میں ڈی جی کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ان کی وجہ سے ہمارا جلسہ کامیاب ہو گیا، اگر وہ پریس کانفرنس نہ کرتے تو شاید ہمارا جلسہ جو ہے اس کو 4 چاند نہ لگتے، تو ڈی جی نے ہمارے جلسے کو 4 چاند لگا دیے۔ ساتھ انہوں نے ڈکلیئر کیا کہ آپ نے عمران خان صاحب کی بہنوں کو ان کے ساتھ بڑی زیادتی کی، انہیں سڑک کے اوپر گھسیٹا اور ان کو بالوں سے کھینچا، ہم اس کا بدلہ لیں گے، ہم کسی قیمت پہ اس کو بھولیں گے نہیں۔ ایک یہ انہوں نے اعلان کر دیا۔ دوسرا سہیل آفریدی صاحب نے کہا کہ اس کا اور اس کی کیا ہے، نام کیوں نہیں لیتے؟ نام ہے عمران احمد خان نیازی، اور نام یاد رکھنا۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ اگر عمران خان صاحب کا خیال رکھا گیا، ان کی عزت کا خیال رکھا گیا اور ڈی جی صاحب کی طرف سے ان کا نام نہیں لیا گیا تو پارٹی اب خود ہی ان کا نام لے رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ جی ان کا مقصد عمران خان صاحب تھا۔ بھائی آپ کو کسی نے کہا ہے
جب آپ کا نام نہیں لیا جا رہا تو آپ خاموش رہیں اس کو. آپ کیوں یہ کہتے ہیں کہ جی یہ گالی ہمیں دی گئی ہے اور یہ ہمارے اوپر اعتراض کیا جا رہا ہے اور یہ ہمیں نقصان پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے؟ تو بھائی جب آپ کو نہیں کہا جا رہا تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آ بیل مجھے مار؟ یہ عجیب سی بات ہے. اور ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی ایشو پر سیریس نہیں، یعنی کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے اندر جو سیکیورٹی ایشو ہے اس کے اوپر سیریس نہیں ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ سیریس ہم نہیں ہیں، سیریس تم نہیں ہو. اور کہا کہ 21 سال سے آپریشن چل رہا ہے، ڈرون پہ ڈرون چل رہا ہے اور 21 سال سے خیبر پختونخوا کے اندر پختونوں کا خون بہہ رہا ہے، تو یہ ذمہ دار ہم نہیں ہیں، آپ ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ ان 21 برسوں میں 3.5 سال بلکہ 3.25 سال جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے بھی ہیں. عمران خان صاحب اس وقت ظاہر وفاقی گورنمنٹ عمران خان صاحب کے پاس تھی، تو آپ اس 3.5 سال یا 3.25 سال کا جو عرصہ ہے اس کے اندر عمران خان صاحب کو کیوں اس کو بری الزمہ قرار دے رہے ہیں؟ تو اگر یہ معاملہ خراب تھا، اگر پختونوں کا خون بہہ رہا تھا تو عمران خان صاحب اس کو روک لیتے. دوسرا، خیبر پختونخوا کے اندر اب 13 سال ہو چکے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ ہے، تو پاکستان تحریک انصاف نے پختونوں کے خون کو بچانے کے لیے آج تک کیا کیا ہے؟ اگر گورنمنٹ کچھ کر سکتی تھی تو CTD بنا لیتی اور اس سے پھر ظاہر ہے یہ پختونوں کا خون بھی بچایا جا سکتا تھا، قتل و غارت کری بھی بچائی جا سکتی تھی. لیکن ظاہر ہے نہ آپ کو CTD کی توفیق ہوئی، نہ آپ نے وہاں پہ سیکیورٹی کا بندوبست کیا. 700 ارب روپیہ وفاق کی طرف سے خیبر پختونخوا کے پاس گیا، لیکن وہ 700 ارب روپیہ کہاں چلا گیا آج تک اس کے بارے میں پتہ نہیں چل سکا. البتہ کوستان سکینڈل ایک آیا تھا جس کے اندر پتہ چلا کہ کھربوں روپے جو ہیں ایک اکاؤنٹ سے دوسرے اکاؤنٹ سے تیسرے اکاؤنٹ میں آتے جاتے رہے، اور اس سے خیبر پختونخوا کے اندر کرپشن کا ایسا بازار گرم کی ہوا جو اس سے پہلے جس کی نظیر نہیں ملتی تھی. تو آپ کو چاہیے تھا کہ کم از کم ان 12-13 برسوں کے اندر خیبر پختونخوا کو پیرس نہیں بناتے تو کم از کم لاہور ہی بنا لیتے ہیں، وہ آپ نے نہیں بنایا. اور 3.5 سال 4.5 سال عمران خان صاحب کی وفاق کے اندر گورنمنٹ رہی ہے، تو وہ 21 سالوں کے اندر اس کو بھی ایڈ کریں. عمران خان صاحب بھی اس زمانے میں پختونوں کا خون جو ہے اس کو نہیں روک سکے. ساتھ اقبال افریدی صاحب کی تقریر تھی، انہوں نے کہا سرکاری ملازم ہیں ہوتے ہوئے آپ کیسے سابق وزیر اعظم کے بارے میں بات کر سکتے ہیں؟ بھائی ایک سرکاری ملازم نہیں بلکہ 2 سرکاری ملازموں نے میاں نواز شریف کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا اور آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں بہت کچھ کہا تھا. اس وقت آپ کو یہ سرکاری ملازم نظر نہیں آئے، آج آپ کے خلاف بات کی جا رہی ہے تو آپ کو یہ سرکاری ملازم نظر آ رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کے حق میں بات ہو تو سرکاری ملازم نہیں رہتا، پھر آپ کا ہیرو بن جاتا ہے. اور اگر کسی اور کے خلاف بات ہو تو آپ خوش ہوتے ہیں، اور جب آپ کے خلاف بات ہو تو آپ کو بہت برا لگتا ہے. عجیب سی بات ہے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف اور صرف سرکاری ملازموں کو آپ کے بارے میں بات کرنی چاہیے، آپ کی فیور کرنی چاہیے، اور آپ کے جو مخالفین ہیں ان کی ٹانگیں کھینچنی چاہیے. اگر وہ یہ کر رہے ہیں تو آپ کے لیے بہت اچھا ہے، اور اگر وہ یہ نہیں کر رہے تو پھر ظاہر ہے سرکاری ملازم جو ہے وہ آپ کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ساتھ انہوں نے کہا جی عمران خان 25 کروڑ عوام کا نمائندہ. بھائی یہ 25 کروڑ کہاں ہے جس کے عمران خان صاحب نمائندے ہیں؟ آپ ٹوٹل ووٹ آپ نکال کے دیکھ لیں 2024 کا، کیا وہ 25 کروڑ ہے؟ اگر وہ 25 کروڑ ووٹ ہے تو پھر کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان صاحب 25 کروڑ لوگوں کے نمائندے ہیں. اور اگر وہ 2.25 کروڑ ووٹ ہے یا 2 کروڑ ووٹ ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 25 کروڑ لوگوں میں سے 2.25 کروڑ کے وہ نمائندے ہیں، اور پھر آپ بات کریں. لیکن آپ پورے 25 کروڑ اور پوری پاکستانی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ وہ عمران خان صاحب کے پیچھے کھڑی ہے. اگر وہ کھڑی ہے تو وہ قوم کہاں ہے؟ نظر کیوں نہیں آتی؟ یہ بھی ایک سوال ہے. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ آپ پہلے عوام میں جا کر کونسلر تو بنے، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کون ہے. اب ایک سرکاری ملازم جس کو کہہ رہے ہیں آپ اس کو کہہ رہے ہیں پہلے وہ الیکشن لڑے. بھائی گورنمنٹ کا کام الیکشن لڑنا نہیں ہوتا، سیاستدانوں کا کام الیکشن لڑنا ہوتا ہے. اور اگر آپ نے الیکشن لڑ لیا ہے اور آپ نے کوئی کمال کر لیا تو بہت اچھی بات ہے، لیکن گورنمنٹ کے ملازمین کو کیوں کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلے آپ کے مقابلے میں کھڑے ہوں، الیکشن لڑیں، اور اگر وہ جیت جائیں تو اس کے بعد پھر آپ کے ساتھ بات کریں، پھر وہ عمران خان صاحب سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں؟ بھائی آپ کون ہیں کا سوال تو دنیا کا ہر شخص کر سکتا ہے، اور اگر آپ کرتے رہے ہیں ماضی کے اندر تو آپ دوسرے لوگوں کو کیوں نہیں اجازت دیتے کہ وہ بھی یہ سوال کسی سے پوچھ سکیں. اس کے ساتھ ساتھ مینا خان صاحب ہیں، انہوں نے بھی تقریر کو کہ 4.5 کروڑ عوام کا وزیر اعلیٰ پر ISPR کی طرف سے حملہ کیا گیا ہے. بھائی آپ کے اوپر حملہ نہیں کیا گیا، یہ بیسیکلی کچھ حقائق بیان کیے گئے ہیں.
اب اگر آپ کو حقائق پسند نہیں ہے تو آپ ایک پریس کانفرنس کر کے اس کا جواب دے دیں. آپ جلسے میں کھڑے ہو کے کیوں دھمکیاں دے رہے ہیں؟ اور اگر آپ دھمکیاں دے رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے دوسری طرف سے بھی دھمکیاں آئیں گی اور دوسری طرف سے بھی ریاکشن آئے گا. جب دوسری طرف سے ریاکشن آئے گا تو اس کے بعد کیا کیا جائے گا آپ خود اندازہ کر لیجئے. اچھا، ایک اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ سہیل آفریدی صاحب جو ہیں وہ ظاہر چیف منسٹر ہے اور 4.5 کروڑ لوگوں کے وہ چیف منسٹر ہے. اور اگر ظاہر ہے اسمبلی نے ان کو چیف منسٹر بنایا ہے تو پورے پاکستان کو انہیں تسلیم کرنا چاہیے، جیسے کہ ہم بھی تسلیم کر رہے ہیں. لیکن بڑی عجیب سی بات ہے کہ وہ اتنے سمجھدار آدمی ہیں کہ وہ سٹیج پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ DGISPR نے عمران خان صاحب کو کتا قرار دیا ہے، کتا کہا ہے. بھائی کس جگہ کہا ہے؟ ہو سکتا ہے ایک فقرہ ہو جو میں نے بھی سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہے، تو اس کو اگنور کر دیں. اور بجائے اس کے کہ آپ اس کو اگنور کرنے کے آپ اپنی سٹیج پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کتا کہا تھا، اور ساتھ ساتھ بار بار گردان کر رہے ہیں اس کی. اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کتا تو بڑا معصوم جانور ہوتا ہے. پھر آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ محبوب کی گلی کا جو کتا ہوتا ہے وہ ماں باپ سے زیادہ عزیز ہوتا ہے. تو یہ بات مجھے عجیب سی لگی ہے کہ ایک تو آپ اپنے ماں باپ جو ہیں اس سے بھی ایک محبوب کے کتے کو زیادہ اہمیت دے رہے ہیں. جو عجیب سی بات لگتی ہے مجھے. کوئی خدا خوفی کریں، کسی سمجھدار آدمی سے پوچھ لیا کریں. اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے لیڈر کو آپ اپنے ہی سٹیج پہ کھڑے ہو کے بار بار اس الفاظ سے یاد کر رہے ہیں جو میرا نہیں خیال کہ کوئی سید دماغ کچھ کہہ سکتا ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ اپنے والد سے کہیں کہ ابا جی میں پچھلی گلی سے گزر رہا تھا، وہاں کوئی شخص آپ کو گالی دے رہا تھا، اور پوری گالی بھی والد کو سنائے کہ جی آپ کے بارے میں وہ یہ کہہ رہا تھا. یہ عجیب سی بات ہے. وہ ایک پنجابی کا ایک لطیفہ ہے نا کہ ایک صاحب بھاگتے ہوئے جا رہے تھے تو دوسرے سے پوچھا کہ بھائی کیوں بھاگ رہے ہو؟ اس نے کہا جی پچھلی گلی میں والد صاحب کو جوتے پڑ رہے ہیں، میں عزت بچا کے بھاگ رہا ہوں. تو یہ بالکل ایسی عجیب سی بات ہے کہ آپ پوری دنیا کو بتا رہے ہیں کہ جی ہمارا جو لیڈر ہے عمران خان صاحب اس کو کتا کہا گیا ہے یا اس کو گالی دی گئی ہے. کو خدا خوفی کریں یار. میں ویسے تو سننے والوں اور دیکھنے والوں سے معذرت چاہتا ہوں کہ یہ جس قسم کے الفاظ میں دہرا رہا ہوں مجھے اچھا نہیں لگتا، لیکن یہ سٹیج کے اوپر بار بار دہرائے گئے ہیں، لہٰذا میں نے سوچا کہ اب اس کو دہرانے میں کوئی حرج نہیں ہے. ویسے تو زندگی میں نے کبھی اس قسم کے الفاظ کا اظہار کسی کے سامنے نہیں کیا، لیکن اب کیا کریں جب پارٹی خود کہہ رہی ہے اپنے سٹیج پہ کھڑے ہو کے تو اس کے بعد پھر کیا بچ جاتا ہے. ایک مرتبہ ایک صاحب نے کالم لکھا تھا اپنی والدہ کے بارے میں اور اس کا جو ٹائٹل رکھا تھا وہ بہت ہی خوفناک اور واہیات تھا. تو میں نے ایڈیٹر صاحب سے پوچھا کہ یار انہوں نے اگر یہ لکھ دیا تھا تو آپ نے اس کو کیوں لکھا؟ تو ایڈیٹر صاحب کا جواب بڑا دلچسپ تھا کہ اگر کوئی شخص اپنی والدہ کو گالی دینا چاہتا ہے تو ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ تو سیم اسی طرح اگر عمران خان صاحب کے چاہنے والے، اگر عمران خان صاحب کے چیف منسٹر صاحب اپنے سٹیج پہ کھڑے ہو کے ان کو اس قسم کے الفاظ سے یاد کر رہے ہیں تو پھر ہم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اور ہم ان الفاظ کو کیوں نہ دہرائیں جن کو سہیل آفریدی صاحب دہرا رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے عقل کو ہاتھ مارنی چاہیے. اگر آپ اس قسم کے خیالات کا اپنے لیڈر کے بارے میں اظہار کر رہے ہیں تو پھر باقی سب لوگ بھی کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ کچھ چھوٹی چھوٹی خبریں ہیں دو. ایک تو یہ ہے کہ آزاد کشمیر بھمبر کے ایک پاکستان تحریک انصاف کی تحصیل کے صدر ہیں، ان کا نام میجر ریٹائرڈ طارق محمود ہے. انہوں نے پارٹی سے استعفیٰ دے دیا. انہوں نے کہا جی پاک فوج کے خلاف کیونکہ پارٹی بات کر رہی ہے تو اس لیے میں پاک فوج کے جو مخالفین ہیں ان کی پارٹی کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ پہلا استعفیٰ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آیا ہے. میں آپ کو کل کے ویلاگ میں یہ دعویٰ کر چکا ہوں کہ بہت زیادہ استعفے آئیں گے اور ایسے ایسے استعفے آئیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے. تو اب استعفوں کی لائن لگنے والی ہے اور ایسی لائن لگنے والی ہے کہ آپ کو ہر 10-15-20 منٹ کے بعد یا ایک گھنٹے کے بعد ایک پریس کانفرنس ہوتی ہوئی نظر آئے گی جس میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگ اس پارٹی سے اپنے آپ کو الگ کر رہے ہوں گے. اور یہ معاملہ صرف یہاں تک نہیں رکے گا. میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں کہ گوہر خان صاحب کا استعفیٰ آ جائے گا، عنقریب آ جائے گا. اور آپ یہ دیکھ کے حیران رہ جائیں گے کہ پارٹی کا چیئرمین ہی غائب ہو گیا اور ہو سکتا ہے عمران خان صاحب ان کو غائب کر دیں یا عمران خان صاحب ان کو نکال دیں. دو صحافی ہیں جن کا جو بڑے میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں. اس میں احمد نورانی صاحب ہیں، وہ نیوز کے اندر ایک بہت بڑے رپورٹر ہوتے تھے لیکن اب وہ امریکہ چلے گئے ہیں. پھر جمیل فاروقی صاحب ہیں، میں ان کے خیالات بھی سنتا رہتا تھا. ان دونوں کے خلاف ایک عدالت کی طرف سے فیصلہ آ گیا، کارروائی آ گئی ہے اور عدالت نے اشتہاری قرار دے دیا ہے اور ساتھ ہی ان کے دائمی وارنٹ بھی جاری کر دیے گئے. اور یہ جوڈیشل مجسٹریٹ ہے محمد عباس شاہ، ان کی طرف سے یہ فیصلہ آیا. اور اس کے ساتھ ساتھ سیمابیہ طاہر ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ جن کا تعلق ہے، ان کے خلاف بھی فیصلہ آ گیا. مجھے لگتا ہے کہ ان تمام لوگ جن کو
پاکستان گورنمنٹ واپس لانا چاہتی ہے، ان کو اشتہاری قرار دے کے ان کے خلاف سزائیں اناؤنسمنٹ کروا کے پھر ان کا کیس جو ہے وہ بیرون ملک لڑا جائے گا اور پھر وہاں سے ان لوگوں کو لایا جائے گا۔ تو یہ روزانہ کی بنیاد پہ اس ٹائپ کے فیصلے جو ہیں وہ اب سامنے آنے شروع ہو گئے۔ اب سارا عالم صاحب جو بڑے معتدر اور پرانے میرے کولیگ ہیں، میں ان کے خیالات سنتا رہتا ہوں، آپ بھی ان کے خیالات سنتے رہتے ہیں، لیکن ان کی اطاعت تارڑ صاحب کے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ٹھیک ٹھاک قسم کی لڑائی چل رہی ہے۔ ایک خیالات کا اظہار کیا تھا ابصار عالم صاحب نے، بلکہ انہوں نے یہ خبر دی تھی کہ یہ جو نوٹیفکیشن ہے اس کے معاملے میں گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان کچھ اختلاف ہے، اور اس کے اوپر اطاعت تارڑ صاحب نے پہلے ان کو رسپانس کیا تھا، پھر اس کے بعد یہ معاملہ بڑھتا چلا گیا، اور اب ابصار عالم صاحب کے بقول اطاعت تارڑ صاحب نے ان کو ایک ویڈیو بھیجی ہے جس کے اندر انہوں نے ذکر کیا کہ میں ان کی والدہ کے انتقال پہ ان کے جنازے میں گیا تھا، ہمارے ان کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں، لیکن یہ سینئر صحافی کس قسم کے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ تو وہ ویڈیو انہوں نے بھیج دی ابصار عالم صاحب کو، اور ابصار عالم صاحب نے اس ویڈیو کو پبلک کر کے ایک تو اطاعت تارڑ صاحب سے سوال کیا ہے کہ بہت مہربانی آپ کی کہ آپ میری والدہ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے، لیکن اب بتائیں کہ اس کا ازالہ میں کیسے کر سکتا ہوں، مجھے کیا کرنا چاہیے تو تاکہ آپ کی جو مہربانی ہے اس کا میں بدلہ اتار سکوں۔ تو بہرحال بات اب جنازوں تک آ گئی ہے، تو عجیب سی بات لگتی ہے۔ میرا خیال ہے اطاعت تارڑ صاحب کو اس لیول تک نہیں جانا چاہیے تھا۔